ایسی نہ ہو جائے تمہاری جب تک تم مجنوں کی حد پر نہ پہنچ جاؤ، جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ محمد عربی سے نہ کر، یعنی جو مطالبہ کر رہا ہے عشق کا وہ کیسی کوالٹی رکھتا ہے، وہ کیسی پیورٹی رکھتا ہے، وہ کیسی بیوٹی رکھتا ہے، اس کے اندر کیسا حسن ہے۔ اللہ اکبر، آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ ان کا حسن کیسا حسن ہے۔ اللہ اکبر، ان کا حسن کیسا حسن ہے۔ حضرت مولا کائنات، اب خاموش ہو جائیں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں، سب کی سماعتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، آقا کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہت خوبصورت ہے، فلاں بہت خوبصورت ہے، فلاں بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میرے مصطفیٰ کی جانب مولا کائنات فرما رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ باب العلم کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کا شوہر کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کا والد کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ زینب کا والد کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بادشاہ خیبر کہا جاتا ہے، بادشاہ خیبر شکن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر کے ڈوبتی ہوئی آنکھ تھی، لیکن کہ فتح کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، میرے نبی اتنے خوبصورت، میرے نبی اتنے خوبصورت، ان کے گالوں میں کوئی ڈھونڈنا تو چاہے۔ اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ان کے رخسار میں یعنی ان کے گال کے اندر سورج ٹہرتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت چاند کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو چاند کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا تھا، سورج ان کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا تھا، پہاڑوں کا عکس میرے مصطفیٰ جان رحمت کے گالوں میں نظر آیا کرتا تھا۔ میرے آقا کے دندان مبارک اتنے شاندار تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں کچھ کام کر رہی تھی، یکایک کیا ہوتا ہے، چراغ گل ہو جاتا ہے، میری سوئی گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب میں سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی، پورے حجرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہوتا کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کے دندان سے وہ نور نکلتا ہے، آپ کے دندان مبارک سے وہ نور نکلتا ہے کہ جس سے میرا سارا حجرہ روشن ہو جاتا ہے، اور اپنی سوئی کو اٹھا لیا کرتی ہوں۔ میرے امام کی نظر اس حدیث پر جاتی ہے اور فرماتے ہیں، سوزن گمشدہ ملتی ہے توسل سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے توسل سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن کیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی خوبصورت انسان اپنے آپ کو بہت خوبصورت کہتا ہو۔ ایک بار اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا کہا ہے؟ میرے بھائی یوسف کو اللہ تبارک و تعالی نے آدھا حسن دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آدھا حسن۔ میں اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا رسول اللہ، تیرے خوبصورتی کے میں قربان نہ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو آدھا حسن لے کر کے آ رہا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کٹوانا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا۔ کٹوانا اور بات ہے اور کٹ جانا وہ بھی اور بات ہے، لیکن کٹ جانا وہ بھی بہت بڑی شان رکھتی ہے، کیونکہ اللہ اکبر، حسن یوسف کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے امام نے کیا فرمایا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اللہ اکبر کبیرہ، سروں کا کٹانا کوئی بدر میں تو دیکھے، سروں کا کٹانا کوئی احد میں تو دیکھے، سروں کا کٹانا کوئی خندق میں تو دیکھے، سروں کا کٹانا کوئی کربلا میں تو دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے مصطفیٰ کا حسن کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم
दूसरी हदीस इरशाद फरमाई, आयशा सुन, मेरे हुस्न में नमक है। अल्लाह अकबर, क्या है? मेरे हुस्न में नमक है। क्या है? हुस्न में नमक है। पूछा हुस्न, लेकिन मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे हैं नमक। अल्लाह अकबर, यही तो मेरे मुस्तफा की शान है। आपने शान फरमा दिया, सारी जिंदगी बीतती रहेगी और मौलवी इसी तरह से तफसीर करता रहेगा। अल्लाह अकबर, मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न, क्या हुस्न है? अभी मैं बात नमक वाली आपको बताऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह अकबर कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत के जैसा हुस्न वाला कोई नहीं है। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न वो हुस्न है। अल्लाह अकबर कि जब कोई भी इंसान खूबसूरत हो, अपने आप को हसीन कहता हो, अपने आप को जमील कहता हो, और वो खुद ही नहीं बल्कि वो हकीकतन खूबसूरत हो, हकीकतन वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि जो लोग एक बार देखें, उसकी तरफ पलट कर देखें और देखते ही रह जाएं। जब वो चलता है या उसको गर्मी लगती है तो उसके पसीना भी आता है, लेकिन उसके पसीने में खुशबू होती है या बदबू हुआ करती है? क्या होती है? जोर से बोले, बदबू होती है। लेकिन आए आप मुस्तफा जाने रहमत, क्योंकि हुस्न उनका दिखाना है, कहाँ डूबे पड़े हो, किसके हुस्न में डूबे पड़े हो, किसके रुखसार में डूबे पड़े हो, किसकी जुल्फों में डूबे पड़े हो। अल्लाह अकबर, उनके जुल्फ की तरफ चलो ना, उनके हुस्न की तरफ चलो ना। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा वो है कि जिसको मिल जाए अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे इमाम फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकत फूल, बदन फूल। अल्लाह अकबर, मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न, क्या हुस्न है? अल्लाह अकबर, कोई भी चलेगा फिरेगा अल्लाह अकबर, लेकिन उसका पसीना बहा करता है और कहां बहता है, जुबान हया खामोश है उसको बयां करने के। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की पेशानी पे जब वो पसीना निकलता था, गोया इस तरह से आकर के जम जाता था जैसे सोने की प्लेट पर किसी ने चांदी के मोती टांग दिए हो। ऐसा हुस्न मुस्तफा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए इस तरफ चलते हैं। इस तरफ मैंने बात को छोड़ा, क्या नमक है? क्या नमक है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम यहाँ पर आए, कल्लन भाई के घर पे आए और कल्लन भाई ने खाने का भी इंतजाम किया और उसमें मसाले भी डाले हैं, उसमें गरम मसाले भी डाले हैं, मिर्च भी डाली है। कल्लन भाई ने कहा, फरजान तू इसमें महंगे से महंगे मसाले डाला, महंगा गोश्त लेकर आना, महंगा तेल लेकर के आना, लेकिन ये नमक यार बड़ा सस्ता मिलता है। नमक बड़ा सस्ता मिलता है। क्या ये खुला हुआ लो तो 5-10 रुपए किलो और बंधा हुआ लो तो 28-30 रुपए की थैली? तो ये नहीं डालेंगे। सब कुछ डाला, पकाया। पकाने के बाद अब जब महफिल लगी और खाने बैठे, दस्तरखान लगा, खाना लगाया गया, शाहिद भाई बराबर में बैठे हैं, शुएब भाई बराबर में बैठे हैं, फरजान खाना लगा रहे हैं, समीर भाई भी बराबर में बैठ गए, कल्लन भाई भी बराबर में बैठ गए और महमूद भाई भी बैठ गए हैं। और जैसे ही पहला लुकमा उठाया, उठाने के बाद फौरन एक दूसरे को ठुमकी मार करके कहते हैं, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं। कुछ पता क्या चला कि इतने महंगे मसाले डाले गए लेकिन उसमें लज्जत नहीं आ सकी। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? मेरे हुस्न में नमक है, मेरे हुस्न में नमक है, मेरे हुस्न में नमक है, मेरे हुस्न में नमक है। ये सितारे खूबसूरत मेरे मुस्तफा के हुस्न से नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये आसमान खूबसूरत मेरे मुस्तफा के हुस्न से नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आदम कभी खूबसूरत न होते अगर उसमें मुस्तफा का हुस्न न होता, यूसुफ कभी खूबसूरत न होते अगर उसमें मुस्तफा का हुस्न न होता। ये शबनम, ये सुहाए, ये फूल, ये शबनम, ये बुलबुल का तराना, ये कभी खूबसूरत
खूबसूरत न होता, अगर मुस्तफा का हुस्न न होता, ये पहाड़ इतने खूबसूरत न होते, अगर इनमें मुस्तफा का हुस्न न होता, ये नहरें, ये समंदर, ये दरिया, ये इतने खूबसूरत न होते कि अगर इसमें मुस्तफा का हुस्न नजर न आता। क्योंकि ये जितना भी नजर आ रहा है सब कुछ सारा का सारा मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न है। अल्लाहु अकबर, उनका नमक है, उनका नमक है। तो आलमे तसव्वुर में मैं खड़ा होकर के कहता हूँ, मेरे मौला ये तो बता दे, ये जो कायनात में फैला हुआ नजर आ रहा है, ये इतना खूबसूरत नूर, ये किसका नूर है, किसका नूर है, किसका नूर है? तो हाथ में खैबी से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर कबीरा के 12 रबीउल अव्वल को अल्लाहु अकबर आमिना के घर चला जा, जो बच्चा पैदा होगा ये उसका नूर है, वो मेरा महबूब होगा, उसको मैं अर्श पर बुलाऊंगा, अपना जलवा दिखाऊंगा। क्या हुस्न है ये सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह की है तालिब दीदार तुम्हारा। तू दीद के मुस्ताफा हो हज़रत यूसुफ, तू दीद के मुस्ताफा हो हज़रत यूसुफ। अल्लाह के बेटे किलाब के बेटे मुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। सारी कायनात को खंगाला, सारे जहान को खंगाला। अब आए उसके पास चलते हैं, क्योंकि जो बात होती है वो सारी मेरे मुस्तफा की बड़ी शान वाली है, और कोई बयान करे वो भी शान वाली होती है। लेकिन उससे पूछते हैं जो मुस्तफा के घर का है, जो मुस्तफा के दर का है। घर वालों से भी पूछ सकते हैं, उन पर भी एतमाद है, यानी सहाबा पर भी एतमाद है। लेकिन हम घर वाले से पूछेंगे, अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, ए हुजूर की बीवी, तुम तो बड़ी प्यारी हो, तुम्हारे लिए तो आयतें ज़रूर नाज़िल हो रही है। अल्लाह अकबर। तो आप बता दें, क्या नबी के जैसा, नबी के हुस्न वाला, नबी के जैसा हुस्न जमाल वाला क्या कोई है? मैं ऐसा ढूंढने लगा हूँ, मैं लोगों के जुल्फों में घूम रहा हूँ, मैं लोगों के रुखसार में घूम रहा हूँ, मैं लोगों की छाँव में घूम रहा हूँ, मैं लोगों से बातों में पूरी रातें गुजार रहा हूँ। क्या उन जैसा कोई है? तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, हाँ मैंने एक साथ देखी जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसकी सखावत, जिसका देना, जिसका लेना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका सोना, जिसका जागना हूबहू मुस्तफा जाने रहमत की तरह था। वही साथ को सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा कहते हैं। वही जात को फातिमा ज़हरा कहते हैं। और फातिमा ज़हरा कौन है ये सभी जानते हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, अल फातिमा बुदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब जल्दी बहुत तेजी के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब 2 हो गए, कितने हुस्न वाले हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। अब आइए उनकी तरफ चलते हैं जिनको लोग क्या कहते हैं, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं। उनको कांधे पे बैठाया है किसने? अफजल बशर ने, बादल अंबिया ने, बितहकीक ने। अल्लाहु अकबर। जिनको कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कांधे पे बिठाया है। बिठाने के बाद में मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। लोगों ने कहा अल्लाहु अकबर, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत इमाम हसन को अपने कांधे पे बिठा कर गलियों में घुमाया करते थे। अल्लाह अकबर, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जल्दी चल रहा हूँ। अब आइए और आगे चलते हैं जिनको मज़लूम करबला कहते हैं, जिनको शहीद करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो वाक़ई ने लिखा है कि जब मदीने की गलियों में चला करते थे तो मदीने की गलियां उनके हुस्न से रोशन हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने फरमाया कि ऐ हसनैन, ऐ हसनैन, ऐ हसनैन, आप अपने बाप अली की तरह नहीं हैं, बल्कि मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत की तरह हैं। अल्लाह अकबर। अब कौन बचा? कितने हो गए? हुजूर हो गए। हुजूर का हुस्न पता चला, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़हरा हज़रत फातिमा ज़हरा का हुस्न पता चला, इमाम हसन का हुस्न पता चला, इमाम हुसैन का हुस्न पता चला। अब बचा कौन? मौलाए कायनात फातिह सबर। अब अभी कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खंडर कांप जाता है।
اللہ اکبر، وہ جو انا مدینۃ العلم وہ علی بن بابا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ علی جو آنکھیں نہ کھولے، وہ علی وہ جو آنکھیں نہ کھولے، پیدا ہو جائے دیکھے گا کس کو، دیکھے گا کس کو، اللہ اکبر، اسی سونی صورت والے کو جس کے لیے حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ احسن من قلم قط عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن والا کسی میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور یا رسول اللہ دیکھتا کیسے، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا کسی ماں نے لال جنا ہی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک، آپ کو ہر عیب سے پاک، 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 بولو نا بھائی، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، جیسا کہ آپ بننا چاہتے تھے ایسا ہی آپ کے رب نے آپ کو بنا دیا اور بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا حسن دیکھنے کے بعد اور بھی بہت کچھ، اور بھی بہت کچھ، اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ میرے امام نے بھی پکارا ہے، کیا لم یأتی نذیر کم فی نظر، اس لیے تو رسول پیدا جانا، جب لاج کو تاج کرے سر دو ہے تجھ کو شہر کو سرا جانا، نبی عطش و سخا کا عتم کیسو پاک ہے ابر کرم، برسن حالے دن جبریل تو ہے بلا جانا، یا رسول اللہ آپ کا حسن کیا ہے، مکھ چند بدر کا سانی ہے، مجھم کے لاکھ نورانی ہے، خالی صرف دیات مسانی ہے، مخمور محمد بنیا، اللہ اکبر، کیا کیا حسن بیان ہوا ہے، کیسے کیسے حسن بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، اور ایک حسن بیان کرنے والی نے تو ایسے بیان کیا ہے کہ معرخین کے قلم ٹوٹ گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، معرخین کے قلم ٹوٹ گئے ہیں، معبد کے واقعے کو میں لے کر کے بیٹھ جاؤں تو سب کچھ پھیکا لگنے لگے گا، معبد نے جو ایسی نگاری کی ہے، لیکن وقت نہیں جو میں اتر جاؤں، اب آئیں، مولا کائنات نے اس کے حسن کو دیکھ کر کے آنکھیں کھولی ہیں، وہ مولا کائنات کیا ہے، کیونکہ اگر سرفراز کامیابی کرے، اگر فیض یا سمیر کامیابی کرے تو لوگ پوچھیں گے کہ کس کا بیٹا ہے، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کس کا للہ ہے، کس کا بیٹا ہے، یہی ہوتا ہے حقیقت۔ تو آئیں ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جو مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کسی نے کہا مولائے کائنات کیا ہے ذرا بتا تو صحیح، میں نے کہا میں کیا بتاؤں بھائی، میں کیا بتاؤں، تو ہی بتا، تو جس سے متاثر ہو اس کی تعریف کر، تو اس کے بارے میں بتا، پھر میں بتاؤں گا مولائے کائنات کیا ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بغداد میں ہے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو لوگ کہانی والا پیر کہتے ہیں، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، اللہ اکبر، جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پلا دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو بھوکے رہتے ہیں تو ان کا رب ان کو کھلاتا ہے، اور کیسے کھلاتا ہے، قسم دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے، تجھ کو قسم دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، تیرا چاہنے والا اللہ تیرا، اللہ اکبر۔ تو وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، وہ بڑی شان والا، وہ بڑی عظمت والا، وہ بڑا ہی عظیم ہے، وہ قادری سلسلے کا عظیم شہنشاہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ قادری سلسلے کا ہے، قادری سلسلے کا ہے، وہ قادری سلسلے کا ہے، میں نے کہا وہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، کہا دوسرا بتا، کہا ہاں ایک ہندوستان کے اندر ہے جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا کرتا ہے، ایک چھوٹے سے کاسے میں، ایک چھوٹے سے کٹورے کے اندر پورا انا ساگر بلا دیا کرتا ہے، ایک جن کو اللہ اکبر کبیرہ، اس پتھر کے جن کو اللہ اکبر وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر دیا کرتا ہے، اس کا نکاح بھی کرا دیا کرتا ہے، اور وہ اجے پال جوگی کو جیسے کہ سروں پر اپنی کھڑاؤں کو اڑا دیا کرتا ہے۔ میں نے کہا علی
وہ بھی علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے ایک طرف اور ہے، اللہ اکبر، جس کو لوگ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور ہے جس کو لوگ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں۔ کہا آپ ان کو نہیں جانتے کہ جو چادر اڑھائیں اور اڑھانے کے بعد وہ لامکاں پہ پہنچا دے، وہ سیر کرا دے وہاں کی کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، ان کی شان کیا ہوگی جو اپنے مرید کو چادر اڑا کر لامکاں پر پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اور چادر جب ہٹائیں تو کہیں نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ منبودم، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ منبودم، بہت سو رقص جس میں بود شب جائے کہ منبودم۔ اور پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کہ منبودم۔ اور خدا خود میر مجلس محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ وہ ایسا ہے کہ جو اتنی شان رکھتا ہے کہ چادر اڑھاتا ہے اور چادر اٹھاتا ہے تو عرش اعظم کی سیر کرتے آ چکا ہوتا ہے۔ اس کو دنیا نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے، دہلی کا بادشاہ کہتی ہے، وہ محبوب ہے، خدا کا محبوب ہے۔ میں نے کہا علی وہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے، کیونکہ بیٹے سے ہی پتہ چلتا ہے باپ کتنی شان رکھتا ہے، بیٹے سے ہی پتہ چلتا ہے باپ کی کتنی عظمت ہے، باپ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے چلتے ہیں، کہا ایک اور ہے جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنے گھر کو لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اللہ اکبر تیر لگوایا ہے حلق پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خاطر اپنے گھر کو قربان کر دیا ہے، اپنے اولادوں کو قربان کر دیا، اپنا قبیلہ قربان کر دیا، اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ان کو امام حسین کہتے ہیں۔ کہا ہاں ہم بھی ان کو امام علی مقام کہتے ہیں، ہم ان کے نام کا شربت پلاتے ہیں۔ وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ بزرگی والے ہیں، وہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جگر گوشہ بطول ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان لوگوں کا حسن ایسا ہے اور ہم دنیا کے حسن میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے زلفوں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی آنکھوں میں گھوم رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کس طریقے کی شان والی، میرے مصطفیٰ کی پیشانی کس طرح کی شان والی، میرے مصطفیٰ کے کان کس طرح کے شان والے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کس طرح کے شان والے، میرے مصطفیٰ کی شکم کس طرح کے شان والے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے ان سب پر ملاحظہ فرمایا، آپ نے سارے حسن کو ایک جگہ سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام۔ اور آپ نے کان دیکھے، اللہ اکبر، تو فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ ہوٹ دیکھے تو کیا فرمایا؟ پتنی کٹ پتنی گلے قدس کی پتنیاں، ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ نے زباں دیکھی، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سلام۔ آپ نے شکم دیکھا تو کہا کوئی جہاں مل اور جو کی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تم میرے مصطفیٰ شان والے اور میرے مصطفیٰ اتنی شان والے کہ میرے مصطفیٰ کی آل بھی شان والی، میرے مصطفیٰ کی ناک بھی شان والی، میرے مصطفیٰ کے دندان بھی شان والے، اور میرے مصطفیٰ کا خاندان بھی شان والا، اور خوبصورت بھی، حقیقت بھی اور بیوٹی بھی، سب کچھ میرے مصطفیٰ میں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کس جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہم کس جگہ اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں، یاد رکھو مر کر وہاں پر
ابا کام نہیں آئیں گے، اماں کام نہیں آئیں گی، دوست عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، بھائی بہن کام نہیں آئیں گے، اللہ اکبر رشتے دار کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پر جو اندھیری کوٹھی ہوگی، جہاں پر نامن مٹی کے نیچے تمہیں دبایا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر جو آپ کا پیسہ ہے وہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا، جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، جو آپ کا بیٹا ہے وہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، اس اندھیری کوٹھی کے اندر کوئی اگر کام آنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر کوئی شفاعت کروائے گا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، کوئی بخشش کروائے گا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کے عشق میں کھو جاؤ، اپنے آپ کو سنتی بنا لو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارا چلنا بولے نبی نبی، تمہارا بیٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا کھانا بولے نبی نبی، تمہارا پینا بولے نبی نبی، بلکہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر تم کو بولے کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو جو کچھ بھی اس کم علم نے اور کم وقت میں کہا مولا کائنات سے، یہ عرض یہ دعا ہے کہ مولا سے اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرما۔ سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ بات آئے ہیں تو بھول ملیں گے اور زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔